رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للہ افرح من توبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اذلہ فی ارض فلات متفق علیہ۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوشی کہ اگر کوئی آدمی جنگل بیابان میں اپنی سواری کے ساتھ چل رہا ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے، جتنی خوشی اس کو اس کی سواری ملنے پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ بندے کی توبہ سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو جنگل بیابان میں اپنا سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ہی اس آدمی کی سواری گم ہو جاتی ہے، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اور اسی سواری پر ہی اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں اس کی سواری پر ہیں۔ وہ آدمی جنگل میں مارا مارا پھرتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، وَقَدْ أَيِسَ مِن رَاحِلَتِهِ، بہت زیادہ تلاش کے باوجود اسے اپنی سواری نہیں ملتی، تو پھر وہ بندہ ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ جاتا ہے، اپنی سواری سے مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ نہ آگے جا سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، نہ ضرورت کا کوئی سامان ہے۔ درخت کے نیچے لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، اسی پریشانی میں، اسی دکھ میں، سواری نہ ملنے کے افسوس میں وہ لیٹا ہوا ہے، مایوسی کا شکار ہے، اچانک سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ آدمی جذبات میں آ کے، خوشی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور جذبات میں کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اخطا من شدت الفرح، یہ اس سے جو غلطی ہوئی کہ اس نے اللہ کو بندہ کہہ دیا، اپنے آپ کو رب کہہ دیا، یہ خوشی کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ اشد فرحا، جتنی خوشی اس مایوس آدمی کو اپنی سواری ملنے پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون مسلمان ایسا ہے جو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو ہر کسی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ پیش کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم آئیں اور عرض کی، اللہ کے رسول، ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے، میری کل مال و متاع میرا یہ بیٹا ہے، اور میں آپ کو یہ بیٹا اپنا قیمتی ترین اثاثہ آپ کی خدمت میں وقف کرتی ہوں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کے لیے دعا کی، برکت کی، یا اللہ اس کی اولاد میں، اس کی مال میں، اس کی عمر میں برکت پیدا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت ایسے فرمائی کہ باقی سارے لوگوں کے باغات سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے اور ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اور یہ کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے پوتوں اور نواسوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب مجھے مزید زندہ رہنے کی خواہش باقی نہیں رہی۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات ان کی آل اولاد، ان کی نسل اور ان کے مال کو ملے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے، آپ کا راز کیسے رکھتے ہیں۔ صرف ایک حدیث سنا کے آگے بات چلاتے ہیں۔ ایک دن اپنے گھر میں لیٹ گئے تو ان کی والدہ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں تھے؟ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بھیجا تھا تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو والدہ کہتی ہے، بیٹا کام کیا تھا؟ تو جواب دیتے ہیں، اماں جان میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے ساتھ اور آپ کی گفتگو کو راز رکھنے کے لیے اماں ابا کی بھی پرواہ نہیں، کہ سب سے اعلیٰ ذات ہے حضور کی ذات، اور ان کی بات ہی کو سب کی باتوں پہ ترجیح دی جائے گی۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں، اگر کوئی بیٹا غلطی کرے تو وہ اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو باپ 2 3 4 دن بات ہی نہیں کرتا، منہ سیدھا نہیں کرتا، بھائی سے ناراضگی ہو جائے بھائی دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، بندے سے غلطی ہو، بندہ معافی مانگنے کے لیے جائے تو اگلا بندہ 100 نخرے کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پہ کہ سارے اقتدار، سارے اختیار، ساری قوتیں، ساری عظمتیں اس اللہ کی ہیں۔ لیکن جب ہم غلطی کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، پھر اس کے دربار میں حاضر ہو کے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں، تو وہ تانے دینے کی بجائے، صلواتیں سنانے کی بجائے، دھتکار دینے کی بجائے ہماری واپسی پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اتنی زیادہ خوشی کہ جتنی کوئی عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک آدمی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب میری موت ہی موت ہے، اچانک اس کی زندگی کا سامان اسے مل جاتا ہے، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کے افراد میں سے ایک بندہ گم ہو گیا ہے اور گھر کے سارے افراد اس کی گم شدگی پہ پریشان ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور جب ان کا گھر والا بندہ واپس آ جاتا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی واپسی سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اس قدر مہربان اور کرم کرنے والے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حضور حاضر ہو کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔